بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ کتنی خوبصورت روایت ہے صحیح مسلم کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی بیابان چٹیل میدان میں چلا جا رہا ہے، اس کو آواز آ رہی ہے، وہ سن رہا ہے کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے فلاں علاقے کو جا کر سیراب کر دو۔ چنانچہ وہ بادل کا ٹکڑا اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، ہلتا ہے اور کالے پتھروں کے اوپر بارش برسانے لگ جاتا ہے، اور بادلوں کے برسنے کے بعد جب بارش رک جاتی ہے وہ پانی اکٹھا ہو کر ایک تھالی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جس شخص نے آواز سنی تھی اس بادل کی کہ فلاں جگہ کے علاقے کو سیراب کر دو، وہ پانی اس شخص کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ آدمی کہتا ہے، دیکھو یہ پانی کس نے بھیجا ہے اور کس کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ کون سا عادت مند ہے جس کے لیے پانی بھیجا گیا ہے۔ وہ آدمی دیکھتا ہے کہ ایک شخص کھدال لے کر اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اس پانی کو اپنے باغ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ پانی کو اپنے باغ میں لے جانے والا پوچھتا ہے، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ تو کون ہے؟ وہ آدمی جواب میں کہتا ہے کہ کس وجہ سے میرا نام تم پوچھ رہے ہو؟ تو وہ پانی لے جانے والا شخص کہتا ہے، پہلے تم اپنا نام بتاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ پانی جہاں سے آیا ہے میں اس کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے۔ جب اس آدمی نے نام بتایا تو وہ شخص کہنے لگا، یہی نام میں نے بادلوں سے سنا ہے کہ فلاں جگہ پر جا کر برسو، اور وہاں پر پانی اکٹھا ہوا اور پانی آیا ہے۔ اللہ کے بندے، تم کیا کرتے ہو؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا، حالانکہ تم تو اپنے گھر پہ کھڑے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا، وہ برسا، پانی اکٹھا ہوا اور میرے پیچھے پیچھے چل کے تمہارے گھر پہ آ گیا، تم ایسا کیا کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اگر تم زیادہ اصرار کر رہے ہو تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں کہ میرے باغ کا جب پھل اترتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جس رب تعالیٰ نے مجھے اس پھل کی نعمت سے نوازا ہے اس کی راہ میں ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اپنے باغ کو بہتر بنانے کے لیے اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ یہ صدقہ جہاں انسان کے لیے آخرت میں کام آتا ہے، وہیں وہ دنیا میں بھی اس کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ عبادت کا اثر انسانی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے صرف آخرت بہتر نہیں ہوتی بلکہ دنیا میں بھی ہر چیز، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔
آخر میں چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔